علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ شرح بخاری کے اندر لائے، آپ فرماتے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام نے سرکار کو دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر عرض کرتے ہیں مما فضل اللہ بہ ابنی علیہ، وہ چیزیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے میرے اس بیٹے یعنی جناب رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ پر فوقیت اور برتری عطا کی ہے، ان اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ان کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا امر احکام الہیہ کو پہنچانے میں ان کی مددگار ہو گئی تھی، امر الہیہ پہنچانے میں ان کی مددگار ہو گئی تھی، جبکہ میری زوجہ میرے لیے آزمائش کا سبب بن گئی تھی۔ جملہ سمجھ آیا؟ شب معراج حضرت آدم علیہ السلام سرکار کی برتری بیان کر رہے ہیں، اور اس برتری کا سبب کس کو بنایا جا رہا ہے؟ حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو بنایا جا رہا ہے۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ام المؤمنین کو اتنا یاد کرتے تھے، اتنا یاد کرتے تھے کہ آپ کبھی بھی حضور اپنے گھر سے باہر جاتے ہی نہیں تھے جب تک ام المؤمنین کو یاد نہ کر لیتے تھے۔ گرامی قدر حاضرین، آپ اس جملے پر غور فرمائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر قدم نہیں رکھتے تھے جب تک ام المؤمنین کو یاد نہیں کر لیتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت صدیق فرماتی ہیں، فرمایا سرکار بڑے اچھے لفظوں سے حضرت ام المؤمنین کو یاد کرتے تھے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور نے سرکار نے تذکرہ کیا ام المؤمنین کا، اور ایسے اچھے لفظوں میں سرکار کی تعریف کی کہ مجھے غیرت آ گئی، ازرہ محبت، مجھے حمیت آ گئی۔ میں نے کہا میرے ہوتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور زوجہ محترمہ کا نام کیوں لیں؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل کانت الا عجوزہ، حضور وہ ایک عمر رسیدہ خاتون ہی تو تھیں، اور کیا تھیں؟ بلکہ یہاں تک بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ عرض کیا کہ دندان مبارک نہ رہے تھے اور چہرے مبارک میں جھریاں آ گئی تھیں، بلکہ ان کے مقابلے میں، ان کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے آپ کو حسین جمیل خواتین سے نوازا ہے، آپ کے ازواج اور بھی ہیں، اپنی طرف توجہ دلائی۔ تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جلال میں آئے۔ امام ابن اسیر الجزری فرماتے ہیں یہ لفظ ہیں، ام المؤمنین کہتی ہیں حضور اتنے جلال میں آئے، اتنے جلال میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اگلی جو زلفیں ہیں وہ غضب اور جلال کی وجہ سے وہ چہرے مبارک پہ آ گئیں اور حرکت کرنے لگیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، رب نے خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی زوجہ نہیں عطا فرمائی، اس لیے فرمایا خدیجہ وہ ہے کہ جب لوگ نہیں مان رہے تھے، انکار کر رہے تھے، خدیجہ ایمان لا رہی تھی، خدیجہ ایمان لا رہی تھی، جب لوگ دور جا رہے تھے خدیجہ قریب آ رہی تھی، جب لوگ انکار کر رہے تھے، میری تکذیب کر رہے تھے، خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی، اور جس وقت لوگوں نے اپنا مال مجھ سے روک لیا تھا، خدیجہ نے اپنا سارا مال میرے قدموں پہ ڈھیر کر دیا۔ اور ایک جملہ آخری جو کہا، مجھے اس چیز کا احساس ہے، میں اس کو سمجھ سکتا ہوں، آپ میں سے جو صاحبان اولاد ہیں وہ اس بات کو سمجھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے ان سے اولاد اس وقت عطا فرمائی جب لوگوں نے اپنی اولاد مجھ سے روک لی تھی۔ اللہ نے مجھے آپ سے اولاد اس وقت عطا فرمائی کہ جب لوگوں نے اپنی اولادوں کو روک لیا تھا۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دستک ہوئی دروازے پر، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، دروازے پر دستک ہوئی تو انداز جو دروازہ کھٹکھٹانے کا تھا یہ عین وہ تھا جس انداز سے حضرت ام المؤمنین صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا دروازہ کھٹکھٹایا کرتی تھی۔ سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے حضور کو دیکھا، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المؤمنین صاحبہ کو عرصہ دراز گزر چکا تھا وصال کیے ہوئے، فرماتی ہیں میں نے دیکھا نبی علیہ السلام کی چادر مبارک جو ہے وہ زمین کو لگ رہی ہے، اور سرکار جلدی سے دروازے کی طرف لپکے ہیں اور ساتھ فرما رہے ہیں خدیجہ آ گئی ہے، خدیجہ آ گئی ہے، خدیجہ آ گئی ہے۔ لیکن جب دروازہ کھولا تو خدیجہ نہیں تھی بلکہ حضرت سیدہ ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمشیرہ تھیں۔ دروازہ کھلا تو وہ تو ظاہر بہن ہونے کے ناطے جو انداز ان کا تھا دروازہ کا دستک دینے کا وہی ان کا تھا۔ سرکار نے دروازہ کھولا اور فرمایا ہو یہ تو خدیجہ کی بہن ہے، خدیجہ نہیں ہے۔ فرماتی ہیں مجھے پھر غیرت آئی اس مرحلے میں نے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بہتر آپ کو عطا فرمایا ہے، پھر بھی آپ عمر رسیدہ خاتون کو یاد کرتے ہیں۔ تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار دیگر حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعریف کی، اتنی خدمات ان کی، اتنی خدمات دین حق اسلام کے لیے
گرامی قدر حاضرین، فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا یہ جملہ کتنا بڑا ہے آپ کی ذات کو خیرات پیش کرنے کے لیے اور آپ کی خدمات کے اظہار کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس وقت وصال کا وقت آیا تو حضرت بی بی صاحبہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو ام المؤمنین نے بھیجا کہ جاؤ بابا جان سے کہو کہ اپنی چادر عنایت فرمائیں، میں کفن کے طور پر لینا چاہتی ہوں۔ جنازے کا حکم اس وقت تک ابھی آیا نہیں تھا۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے جس وقت سیدہ بی بی صاحبہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا آپ نے چادر مانگی، سرکار نے پوچھ لیا، فرمایا کیا ضرورت ہے؟ اس کے والدہ صاحبہ کا آخری وقت آ گیا ہے تو وہ برکت کے لیے چادر مانگ رہی ہیں۔ فرمایا آپ چلو میں خود آ رہا ہوں۔ سرکار تشریف لائے تو فرمایا کیا بات ہے، چادر کی کیا ضرورت؟ اس کے حضور کفن کے لیے چاہیے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے خدیجہ تیری خدمات اتنی ہیں کہ تو نے صرف چادر مانگی ہے، خدمات کے صلے میں اگر بخدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کی چمڑی مانگتی تو میں اپنی چمڑی بھی تجھے اتار کر دے دیتا، او کما قال صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔